ورحمۃ اللہ، خوش آمدید اگین مسرور اسٹوڈیو میں. جیسا کہ عرض کیا تھا، مختلف دوستوں سے، بزرگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اس وقت نہایت خوشی ہے کہ میرے ساتھ مکرم محترم مولانا مبارک احمد صاحب نذیر، جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس وقت مبلغ انچارج ہیں کینیڈا کے، جامعہ کے پرنسپل رہے ہیں اور بہت سی اور ملکوں کے دورے کر کے اور خدا کے فضل سے خدمات کا ایک دفتر ہے جس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن ان سے گفتگو کرنے کے لیے چند منٹ ہیں. مبارک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو نہایت ادب سے خوش آمدید. جزاک اللہ حضرت. جلسہ سالانہ 37واں جلسہ سالانہ آپ کو مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. آپ کی تقریر نے ہر دل میں ہلچل مچائی، ہمیں ٹویٹ پہ پتہ لگتا رہا، سنتے رہے ہیں. وہ سب آپ ایک خدا کے فضل سے لمبے عرصے سے جماعت کی خدمات میں افریقہ میں بھی اور اب کینیڈا میں بھی، میں آپ کو اپنی آنکھ سے کم از کم پچھلے 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو اس دفعہ کا جلسہ ہے، یہ سے پہلے جلسہ تھا، آپ نے وہ جلسے بھی دیکھے، چھوٹی چھوٹی جلسیاں بھی دیکھیں، گھروں میں بھی دیکھا. اب جب آپ اس قسم کا اہتمام دیکھتے ہیں، یقیناً آپ کے دل کی کیفیت اور ہوگی جو ہم لوگوں کی ہے، جو ہم نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو آپ نے دیکھا ہے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے ہر وقت کبھی افریقہ یاد آتا ہے، کبھی جیسے آدمی فلم کو ریوائنڈ کرتا ہے، کبھی افریقہ کے جنگل یاد آتے ہیں، کبھی وہ صحرا کا سفر یاد آتا ہے، کبھی جو 100-200 آدمی سیرالیون میں بیٹھے وہ یاد آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے دور دکھائے ہیں مجھے، میں نے بڑے دور دیکھے ہیں مختلف. ایک وہ وقت تھا کہ 3 مہینے لگے قادیان سے سیرالیون جانے کے لیے، 3 مہینے صحرا میں سفر کیا. اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی کہ 10-12 گھنٹے میں پہنچ گیا جہاز پر. تو وہ دور بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. اس لیے آدمی دیکھ کر حمد سے دل بھر جاتا ہے کہ آدمی وہ کہتا ہے کہ بس مولا بس حد ہو گئی، ایسے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. اس وقت جب میں افریقہ میں تھا تو اس وقت یہ امیجن کرنا کہ کینیڈا میں کیسے. تو جب ہم والد صاحب کے ساتھ لنڈن آئے تو پاسپورٹ بنانا تھا. تو میرے والد صاحب نے وہاں پر ملک لکھے کہ کن کن ملکوں میں. تو میری والدہ نے کہا کہ یہ لڑکا کہاں جائے گا، یہ نالائق سا لڑکا ہے، یہ اس کو کہاں کہ آمنہ پتہ نہیں شاید وہ کینیڈا بھی لکھا اس میں. اب اس وقت کی بات ہے، کینیڈا کو اس وقت نام لکھنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ دس آئی ایم ٹاکنگ آف 1950. تو اس وقت پاسپورٹ میں کینیڈا لکھوایا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل. یہ 37واں جلسہ، ہمیں ڈر تھا کہ ابھی وینکوور میں جلسہ ہوا ہے، کیلگری حضور تشریف لائے ہیں، وہ سارا علاقہ جو ہے ان سے لوگ آنا ان کا مشکل ہے، اخراجات بہت ہیں. مگر حیران ہو گئے، 14,500 ان کی تعداد. اور اس طرح اصل بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا، جو بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، ہم تو سامنے آتے ہیں نا لوگوں کے، ہمارے فوٹو بھی ہیں، ہماری ویڈیو بھی بنتی ہے، مگر اصل کریڈٹ ان بچوں کو جاتا ہے، ان والنٹیئرس کو جاتا ہے جو بیچارے بیک گراؤنڈ میں رہ کر اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ، آپ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مجھے ہوئے پریزنٹر ہیں، راول میں آتے ہیں اور بھی ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں. تو اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے میری تقریر کی تعریف کی تو میں بھی آپ کی تقریر کی تعریف کروں، مگر جو آپ کی جو مارٹرز کے اوپر. آپ سے ایک بات انگریزی میں بھی کر لوں، بیکاز اٹ ول بی انجسٹس ٹو دوز who are watching us and they may not follow Urdu, and with you, if I don't speak in Urdu, in English, I don't think I'll get the best out of you. You, mashallah. You know, there are many people, they have seen you and you have seen them growing right in front of your eyes. For somebody to really think about the truth of Ahmadiyyat, you've been in Africa, you've been in everywhere, what would you tell them? What are they waiting for? You see, yesterday in my speech, I said that I quoted Mahatma Gandhi even. And he said that at first, you know, there's such divine communities, people ignore you. They ignore you. There it is, a bunch of people sitting. And then they ridicule you. They make a joke of you. Look at these people. They will conquer the world.
and then they fight with you. But he said, eventually you win. So actually we are seeing it's written on the wall that this is a divine community, is bound to conquer. So I have, as you said, I have had the opportunity of seeing a better part of the world. I have gone to many countries, many languages, many Spanish. But I remember Hazur once said a few weeks ago, he said, if you don't believe, your children will believe. Inshallah. If your children don't believe, your grandchildren, it's bound to prosper. You know, Mubarak sahab, when we talk of these things, मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे जो नौजवान हैं, on one side they are very enthusiastic, and sometimes you feel like they think, when would this happen? You have seen it. Give them a message. Well, it is happening very fast. 100 years for a community is a very small period. In history, it's a very small period. It's a very small slot. In this short spell, Ahmadiyyat has reached over 200 countries. So many copies of the Holy Quran, so many translations have been done. And the most important thing is that the attacks that are made on Islam, on the Holy Prophet, we take it on our bosoms. We stand for it. And we are extremely sometimes embarrassed that sometimes the Muslims do things which are very embarrassing. I mean, many of our conferences, we spend half our time defending Islam. Yes. Instead of projecting the true teachings of Islam, we defend what these mullahs are doing. So the time is coming. I remember in Ghana, I do not know whether it's appropriate, but in Ghana when Hazrat Khalifatul Masih Salis went over there, one of the news headline was, that was the time, the persecution started, and there was one headline of a very newspaper, and the headline was, the last kicks of a dying horse. So the time is coming, but we have to do it with compassion, with wisdom, with love, with understanding, because these are the weapons for which the world has got no answer. So we are persevering. A small community, a small bunch of people, and we are going all over and trying our best, and we hope inshallah ta'ala we will succeed. मैं समझता हूँ कि सब ने मरना है, अहमदियों ने भी मरना है, गैरों ने भी मरना है। मैं समझता हूँ जब एक गैर अहमदी मरता है, जो दुश्मन समझता है अपने आप को हमारा, हसरत से मरता होगा। और मुझे ये यकीन है कि जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे तो इस यकीन के साथ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिखाया अहमदियत की तरक्की का, गलबे का, और उसके लिए हम अपने नौजवानों को यही कहते हैं कि कीप मूविंग, फॉलो द खलीफा, and don't you give up until the time comes when we will hear from the heaven that this is it, Jamaat day has come, alhamdulillah. So I hope you have the same feeling as I do. जब कोई आदमी फौत होता है ना गैर अहमदी, मुझे भी डर लगता है कि क्या मैंने इत्माम हुज्जत की है, कि एक आदमी क्यों चले गया। अगर एक आदमी कुरान मजीद को जलाता है, अमेरिका में जैसे उसने जलाया है, तो मैं समझता हूँ कि हम भी तो गिल्टी हैं। क्यों नहीं हमने उनको बताया कि इस्लाम की क्या तालीम है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है, इस कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई जाता है इस दुनिया से, हमारे अहमदी नौजवानों का फ़र्ज़ है कि हम इत्माम हुज्जत तो ज़रूर करें, बताएं तो सही, जाकर बताएं। अब बाकी जो जैसे मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा है ना कि बीज फेंकता है और वो अगर पत्थरों पर पड़ता है तो नहीं उगता, ठीक है, मगर अगर ज़रखेज़ ज़मीन पर पड़ेगा तो वो ज़रूर उगेगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जब आप एक ऐसे आदमी से बात करते हैं जिसमें खुदा के फज़ल से एक ज़िंदगी तजर्बे की, तो वक्त इतनी तेज़ से गुजर जाता है पता नहीं लगता। बरसम आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको सेहत आफ़ियत से रखे, अल्लाह ताला हमें आपकी तरह वो जज्बा और जोश दे ही रखे कि हम जमात की खिदमत मरते दम तक करें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे और हमें खिलाफत के साथ एक अनमिट ताल्लुक़ को हमेशा करने की तौफ़ीक़ दे। थोड़ी देर में हम दोबारा आप खिदमत में आते हैं एक और इंटरव्यू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। गुलाम अहमद की, इस्लाम अहमद